الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی ہدہ۔ آج کے درس میں انشاءاللہ محاسبہ نفس کے تعلق سے 4 باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ عقل مند آدمی دنیا میں وہ ہے جو اپنے نفس کا ہر دن محاسبہ کرے، ہر دن اپنے نفس کو اور اپنے بارے میں وہ اپنا حساب لگائے، آج کے دن وہ آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہوا یا فیل ہوا، ہر دن۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا اور یہ حکم دیا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر نفس کو، ہر انسان کو یہ چاہیے وہ دیکھے کل کے لیے اس نے کیا کیا ہے، اس کے پاس کیا جمع کیا اس نے۔ تو نفس کا محاسبہ کرنا، اپنا حساب لگانا اس لیے ضروری ہے کہ اگر آدمی اپنا حساب کرتا ہے، اگر کہیں کمی دکھتی ہے تو اصلاح کر لے گا۔ جیسے ہر دن ایک دکاندار اپنا غلہ دیکھتا ہے، آج دکان میں کتنا غلہ ہوا، آج کتنا انکم ہوا، وہ حساب لگاتا ہے کل کے مقابلے میں آج کم ہوا یا زیادہ ہوا۔ زیادہ ہوتا ہے تو خوش ہوتا ہے، کم ہوتا ہے تو وہ اسباب دیکھتا ہے کہ کیا وجہ ہے آج کم ہوا، اور اس کا تدارک کرتا ہے۔ جیسے دنیا کے معاملے میں ایک آدمی، پیسے کے معاملے میں، دنیا میں کامیابی کے معاملے میں ایک آدمی حساب لگاتا ہے، پچھلے سال میں کہاں تھا، اس سال میں کہاں ہوں۔ تو حساب لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر اگر کمی ہے یا اس کے معاملے میں کمی ہے تو اس کی اصلاح ممکن ہوتی ہے۔ اسی لیے دین کے معاملے میں بھی اللہ کا حکم ہے، اور اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، نبی نے حدیثوں میں فرمایا ایک آدمی اپنا حساب لگائے، دیکھے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے 4 باتیں ذکر کی ہیں کہ ایک آدمی 4 لیول پہ اپنا حساب لگائے، 4 لیول پہ۔ نمبر 1، اپنا محاسبہ کریں فرائض کے بارے میں۔ فرائض کہ اللہ نے جو فرض کیا ہے، اس کے اوپر جو فرض ہے، ہر دن وہ دیکھے آج اس فرض میں برابر اترا یا مجھ سے کمی ہوئی۔ خاص طور پہ فرائض میں 5 وقت کی نماز ہے، ہر دن وہ دیکھے سونے کے ٹائم، آج فجر سے لے کر کے عشاء تک 5 نمازیں میری جماعت کے ساتھ ہوئی یا نہیں ہوئی، یا کسی نماز میں کمی ہوئی۔ اگر کمی ہے، کوئی نماز چھوٹی مطلب جماعت چلی گئی، چھوٹ گئی، ایک کمی واقع ہوئی، وہ محاسبہ کرے، آج یہ کمی ہوئی، کل نہیں ہونا چاہیے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلا درجہ ہے، اپنا حساب لگانے کا پہلا درجہ ہے وہ اپنے فرائض کو دیکھے کہ فرائض میں وہ پورا اتر رہا ہے یا کہیں کمی ہو رہی ہے۔ اگر کمی ہو رہی ہے تو فوراً اصلاح کرے۔ صرف نماز پڑھ لینا نہیں، بلکہ نماز جیسا وقت پر جس طرح سے مطالبہ ویسا پڑھنا، پورے ارکان واجبات کے ساتھ۔ اگر کہیں کمی، کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیں کہ ان کی فجر کی نماز روزانہ جماعت جاتی ہے، وہ بغیر جماعت، کتنے لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ ہر دن جماعت چھوڑ کے آتے ہیں، ہر دن۔ اب یہ جو کمی ہے نا کہ ہر دن اس کی جماعت جا رہی ہے، ہر دن وہ فجر کی جماعت چھوڑ رہا ہے، اس کا مطلب آخرت کے معاملے میں اس کے فرائض میں کمی ہو رہی ہے، اس کو درست کرنا چاہیے، فوراً صحیح کرنا چاہیے۔ کتنے لوگ آپ دیکھیں گے دنیاوی معاملے میں پریشان ہوتے ہیں اور ان پریشانیوں کا حل کرنے کے اسباب ڈھونڈتے ہیں، بھئی علاج بتاؤ۔ دنیاوی اعتبار سے بہت پریشانیاں ہوتی ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ سارا حل ڈھونڈتے ہیں، لیکن فرائض میں ان کے ہاں پابندی نہیں ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی حل، کوئی بھی پریشانی، آپ یاد رکھیں، آپ بغیر اللہ تعالیٰ کے وہ فرائض جو اللہ نے فرض کیا ہے اس کو مکمل ادا کیے آپ دور نہیں کر سکتے ہیں، چاہے آپ کتنے بھی اسباب ڈھونڈ لیں۔ تو پہلی چیز ہے اپنا نفس کا محاسبہ کرنا فرائض میں۔ فرائض میں آپ دیکھیے اللہ کے نبی کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ سب سے زیادہ میرے قریب ان اعمال سے ہوتا ہے جو میں نے فرض کیا ہے۔ بندہ سب سے زیادہ اللہ سے قریب کون سے عمل سے ہوتا ہے؟ جو اللہ نے فرض کیا ہے، فرائض، اس کے بعد نوافل سنت ہے۔ تو پہلی چیز ہے فرائض میں، فرائض میں کوئی کمی نہیں، ایک دم پابندی کے ساتھ، کمی ہے اصلاح کریں۔ نمبر 2، دوسری چیز کیا ہے جو دیکھنا ہے، اپنا حساب لگانا ہے، وہ ہے نواہی، جو اللہ نے جو منع کیا ہے۔ ہر دن چیک کرنا، آج میری زندگی میں، آج کے دن میری زندگی میں کوئی ایسا عمل آیا جو اللہ نے منع کیا تھا؟ کیا میں نے ایسا کچھ کیا جو اللہ نے منع کیا تھا؟
کیونکہ منحیات جو اللہ نے منع کیا ہے وہ اللہ کی باؤنڈری ہے، کراس نہیں کرنا۔ اگر ایک آدمی فرائض کا پابند ہے، اچھی بات ہے، الحمدللہ بہت پابند فرائض کا، لیکن اگر اس کی زندگی میں کہیں نہ کہیں وہ سوراخ ہے، وہ دروازہ ہے جو کھلا ہوا ہے گناہوں کے آنے کا، گناہ آ رہے ہیں، تو پھر فائدہ نہیں ہے۔ تو دوسرا لیول جو اپنے آپ کو چیک کرنے کا ہے وہ کون سا، کہاں چیک کرنا ہے؟ وہ منحیات، گناہ، کہ ہماری زندگی میں کہیں گناہ تو نہیں آ رہے، اگر ہیں کہیں سے آ رہے ہیں تو کیا کرنے کا؟ فوراً اس کو بند کرنے کا اور توبہ اور استغفار کر کے اس کو ختم کرنے کا، اس کو مٹانے کا۔ اگر نہیں مٹائے، آپ ایک طرف نیکیاں کر رہے ہیں، فرائض کی پابندی ہے، اور ایک طرف جو ہے آپ کی زندگی میں گناہ آ رہے ہیں، تو گناہ وہ کھا ڈالیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ گناہ آنے کے بعد آپ کامیاب نہیں جب زندگی میں گناہ ہے تو۔ اس لیے دوسرا لیول جو درجہ ہے چیک کرنے کا وہ گناہ ہے، گناہ نہیں آنا چاہیے زندگی میں۔ اور تیسرا درجہ ہے جو اپنے آپ کو چیک کرنا، ہر دن دیکھنا ہے کہ کہاں کم ہو رہا ہے کہاں زیادہ، وہ غفلت۔ اپنی زندگی میں غفلت کے معاملے میں اپنا محاسبہ کریں، اپنا حساب لگائیں۔ غفلت یعنی غافل ہو جانا، لاپرواہ ہو جانا، خاص طور پر علماء کہتے ہیں اللہ کے ذکر سے۔ ٹھیک ہے، آپ فرائض کے پابند ہیں، آپ کی زندگی میں گناہ نہیں ہے، لیکن آپ غافل ہیں اللہ کو یاد کرنے میں۔ یہاں بیٹھے ہیں، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، ٹٹا ہو رہا ہے، اور جو ہے اس طرح سے بے فکر ہو جانا۔ تو آدمی اپنا حساب لگائے کہ میرا دل کہیں اللہ کے ذکر سے غافل تو نہیں ہو رہا ہے۔ یہ بہت، یعنی یہ دل کا نور ہے۔ اگر کسی دن یہ ہوا کہ آج بہت کچھ ہو گیا یار، بہت آج ٹھٹا ہنسی مذاق آج بہت ہو گیا، آج میں کسی مجلس میں بیٹھا تو پورا، اپنا حساب آئندہ نہیں ہونا چاہیے، اتنا بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ مومن بے فکر نہیں ہوتا ہے۔ تو غفلت کا محاسبہ، میرا دل غافل تو نہیں ہو رہا ہے، کیا کرنے کا؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، فوراً زبان سے ذکر ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ۔ آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، سبحان اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو۔ دل غافل نہیں ہونا چاہیے، اگر غافل ہوا شیطان حاوی ہوا۔ اور چوتھا ہے جو اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہر دن دیکھنا ہے، وہ اپنے جوارح، یعنی ابن قیم کہتے ہیں اپنے جسم کے حصوں کو دیکھے، سارے اعضاء، جسم کے اعضاء، ہاتھ ہے، دیکھے کہ آج میں نے اپنے ہاتھ سے کیا کیا پکڑا، کیا چھوا میں نے جو غلط تھا۔ صحیح تھا تو اچھی بات ہے، قرآن چھوا، اچھی چیز ہے، لیکن اگر اس نے ہاتھ سے ایسی چیز چھوا جو غلط ہے، گناہ ہے، اپنے جسم کے اعضاء کا روزانہ محاسبہ کرے۔ آج میرا پیر کس جگہ گیا؟ دونوں پیر کسی ایسے دوست سے ملنے گیا جو دین سے دور ہے، ایسے دوست سے ملنے گیا جو غلط کام کرتا ہے، ایسی مجلس میں گیا، میرا دونوں پیر آج ایسی مجلس میں گیا جہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، لیکن میں گیا، دوست تھا اس لیے بیٹھا وہاں پر، میرا پیر گیا وہاں پر۔ تو ہر دن اپنے جسم کے اعضاء کا حساب، دونوں پیر کہاں جا رہے ہیں، دونوں ہاتھ سے کیا پکڑ رہا ہے، یہ دونوں آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں، اور یہ دونوں کان کیا سن رہے ہیں، اس لیے وہ جو صبح و شام کی دعا میں نا نبی نے بتایا نا، صبح و شام کے اذکار میں، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، وہ جو آنکھ اور کان اور جسم، کیوں عافیت یعنی عافیت صرف مصیبتوں سے نہیں ہے، عافیت ہر گندگی سے، اللہ میری عافیت ہے، گناہ سے بچا لے۔ تو وہ جو معاملہ ہے، تو چوتھا کیا ہے؟ اپنے جسم کے اعضاء، دونوں ہاتھ، دونوں آنکھیں، دونوں کان، دونوں پیر کہیں غلط جگہ تو نہیں جا رہے ہیں، غلط سن تو نہیں رہے، غلط دیکھ تو نہیں رہے۔ آدمی موبائل لے کر کیا گھنٹوں کیا دیکھ رہا، وہ دونوں آنکھوں سے کیا سن رہا ہے، دونوں ایئر فون لگا لیا چل رہا، کیا سن رہا، کانوں میں سے کیا جا رہا ہے اس کے اندر، یہ حساب ہے۔ 4 لیول ہے جو اپنا حساب روز لگانا چاہیے۔ نمبر 1 فرائض کمی ہے یا برابر ہے۔ 2 منہیات جو اللہ نے منع کیا ہے وہ زندگی میں کہیں آ رہا ہے کہ نہیں، اگر نہیں آ رہا تو اچھی بات ہے، یعنی جو اللہ نے، یعنی گناہ آپ پکڑ لیں، وہ اس کا حساب لگانا، کہیں زندگی میں گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 3 غفلت، دل اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہو رہا ہے۔ نمبر 4 جسم کے اعضاء کا محاسبہ، کہ میرے جسم کے جتنے اعضاء ہیں وہ کہیں غلط جگہ تو نہیں جا رہے ہیں۔ تو یہ اگر ہم کرتے ہیں تو روزانہ گویا کہ ہم اپنا حساب لگا رہے ہیں، اور ہم کامیاب ہیں۔ جو اللہ نے قرآن میں کہا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس چیک کرے کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے۔ تو اپنا حساب روزانہ لگانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو روزانہ اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔